بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کرنے والا شخص کا نام بتاؤں گا کہ یہ کون تھا۔ اس کا نام ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ ایک بار سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک غلام کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جو کئی ہنر جانتا تھا، اور یہ مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا، اور انہوں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ یہ ہنر جانتا تھا اور ہنرمند ہے، تو آپ نے اسی مدینہ منورہ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے ماہانہ 100 درہم لیا کرتے تھے۔ 100 درہم مغیرہ بن شعبہ، یہ صحابی رسول اسے 100 درہم ماہانہ لیا کرتے تھے۔ اس نے برگاہ فاروق اعظم میں حاضر ہو کر شکایت کی، تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیا کرتے ہو، تم کیا کام کرتے ہو؟ اس نے کہا چکیاں بناتا ہوں۔ فرمایا اپنے مالک کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو لؤلؤ فیروز، اپنے مالک کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اور بعض روایات میں یوں بھی موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ 4 درہم تمہارے لیے زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس علاقے میں تم ہی چکیاں بنانا جانتے ہو، تمہارے علاوہ یہ کام کوئی نہیں جانتا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ارادہ تھا کہ بعد میں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کے معاملے میں تخفیف کرنے کا فرمائیں گے، لیکن اس سے یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس غلام کو، فیروز نامی ابو لؤلؤ کو بہت سخت ناگوار گزری، اور اس نے آپ سے بدلہ لینے کا سوچ لیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے لیے چکی بنانے کا فرمایا، چکی بنانے کا اپنے لیے فرمایا، تو اس نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا میں تمہارے لیے ایسی چکی بناؤں گا جسے ہمیشہ لوگ یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا اس غلام نے مجھے ابھی دھمکی دی ہے۔ بہرحال ابو لؤلؤ نے وہاں سے جانے کے بعد ایک دو منہ اور تیز دھار والا خنجر تیار کیا، پھر اسے زہر آلود کر کے پاس رکھ لیا۔ بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے جب نماز فجر کی نکلتے تو صدائے مدینہ لگاتے ہوئے نکلتے، یعنی راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے ہوئے آتے۔ ابو لؤلؤ راستے میں ہی چھپا ہوا تھا، اور اس نے موقع دے کر آپ پر خنجر کے 3 قاتلانہ وار کر دیے جو غیر ثابت ہوئے، یعنی آپ شہید ہو گئے۔ بعض روایات میں یوں ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان فرماتے اقیموا صفوفکم، یعنی آپ نے صفیں سیدھی کر لو، پھر نماز شروع کرتے۔ ابو لؤلؤ بھی صف میں موجود تھا۔ جیسے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو اس نے آپ پر اس خنجر سے حملہ کیا اور 3 شدید وار لگائے۔ آپ زخمی حالت میں نیچے تشریف لے آئے۔ یعنی یہ روایت صحیح ہے کہ صبح کی نماز کے اندر انہوں نے پیچھے سے وار کیا اور 3 وار کیے جو شدید زخم گہرے لگے، اور آپ زمین کی طرف نیچے آئے۔ تو لہٰذا اس بدبخت نے، مغیرہ بن شعبہ کے اس غلام نے، اس مجوسی، اس نصرانی نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا۔ اس کا نام فیروز یعنی ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ تو جو پیچھے سے وار کرتا ہے وہ بزدل شخص ہوتا ہے، سامنے سے کوئی بھی بزدل نہیں آتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں تمام صحابہ کرام
رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور صحابہ کرام کی تمام صحابہ کرام کی شان میں ہر قسم کی نازیبہ الفاظ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے صحابہ ہمارے سب کے سر کے تاج ہیں، سارے صحابہ جنتی جنتی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔